بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے مطابق جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب المرجب ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ لفظ رجب کے معنی عزت و تکریم کے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رجب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ محترم و مقدس ہے۔ اس مقدس مہینے کے دوران ایک مومن کو روزے، نمازیں، صدقہ دینے اور اللہ سے کثرت سے دعاؤں کے مستحب اعمال کے ذریعے روحانی تزکیے کے حصول میں مشغول رہنا چاہیے۔ آپ سال کے کسی بھی وقت عبادات کے بہت سے مستحب اعمال انجام دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ رجب میں کیے جاتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ رجب کے بہت سے نام اور صفات ہیں، لیکن رجب کی ایک منفرد خوبی یہ ہے کہ اسے الاسب کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سیلاب۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمت الہی کا سیلاب ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو کثرت سے عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، خاص کر یہ کہ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ماہ رجب میں انسان کو دعا و مناجات، توبہ و استغفار اور دیگر عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ جہاں تک دعاؤں کا تعلق ہے تو اس مہینے میں بہت سی دعائیں ہیں۔ امام سجاد کی دعا ہے، یا من یملک حوائج السائلین، اے وہ جو محتاجوں کی حاجت کا انتظام کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی دعا، ام داؤد کی دعا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اعمال دعائیہ کتابوں جیسے مفاتیح الجنان میں مل سکتی ہیں۔ جہاں تک استغفار اور توبہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس کی طرف توبہ اور استغفار طلب کرتا ہوں۔ اس کے فوراً بعد صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی عاقبت رحمت و بخشش کے ساتھ تمام کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ طلب کرتا ہوں، صبح اور شام 70 مرتبہ استغفار کہتا ہے اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اللہم اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ اگر رجب کے ہر دن اسی طرح کہے تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو ہمارے پاس رجب میں مستحب نمازیں ہیں۔ اس مہینے میں 60 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ہر رات 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الکافرون اور 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور 2 رکعتوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر والیہ المصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا اور اسے 60 حج اور 60 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے رجب کی صرف ایک رات میں ہر نماز میں 2 رکعت کے ساتھ 10 رکعتیں یعنی 5 نمازیں پڑھیں، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ رجب میں ہمارے پاس روزے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے، جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بے شک جو شخص ماہ رجب میں ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی رضا کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اس سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت پر دور ہوگی، اور جو اس مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص رجب میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی پیاس کو اس نہر سے بجھائے گا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو شخص رجب میں جمعرات، جمعے اور ہفتے کو 3 دن روزہ رکھے گا اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ رجب میں ہمارے پاس قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں ہر روز سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھے اور 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور کہے اللہم صل علی محمد وآل محمد، اور کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور 400 مرتبہ یہ بھی کہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ سورہ اور اذکار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، خواہ وہ بارش کے قطروں یا درختوں کے پتوں یا سمندری جھاگ وغیرہ کے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمارے پاس ذکر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 اجر عنایت فرمائے گا اور جنت میں اس شخص کے لیے 100 بستیاں بنائے گا۔